مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ تو اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو ایک شرط صاحب کتاب نے ذکر فرمائی تھی کہ اس کا کوئی مجیز ہو تصرف کے پائے جانے کے وقت، تو اس کو اجازت لاحق ہوگی، اور جس کا کوئی مجیز نہ ہو تصرف کے وجود کے وقت تو اس کو اجازت لاحق نہیں ہوگی۔ اس شرط پر ایک مسئلے کی تخریج کی گئی تھی۔ فضولی نے کسی بالغ کی عورت کو طلاق دی، پورا تفصیل کے ساتھ مسئلہ ذکر کیا گیا تھا، تو یا اس کے مال کو ہبہ کر دیا فضولی نے بالغ کے مال کو وغیرہ وغیرہ، تو کہا یہ تھا کہ یہ اجازت پر موقوف رہ کر کے منعقد ہوگا، اور اگر فضولی نے بچے کی طرف سے یہ کام کیا ہے، نابالغ بچے کی طرف سے، تو یہ منعقد نہیں ہوگا۔ اسی کی تائید میں نیچے ایک مسئلہ پیش کیا تھا کہ اگر خود بچہ کرتا تو پھر یہ خود بھی منعقد نہیں کر پاتا۔ آج کے سبق میں اسی سے متعلق یہ ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، یعنی جس طریقے سے اس سے پہلے والے مسئلے کا حکم تھا، اسی طریقے سے یہ والا مسئلہ جو آپ کے پیش نظر ہے اس وقت، اس کا بھی اوپر والے مسئلے کی طرح حکم ہوگا۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر صبی نے، بچے نے کسی کو ان تصرفات کا وکیل مقرر کیا، یعنی بچے نے یہ جو اوپر تصرفات، مطلب یہ ہے کہ ذکر کیے گئے، اور کیا کیا تصرفات تھے وہ؟ مال کی خیرات کر دینا، مال کو ہبہ کر دینا، یا غلام کو آزاد کر دینا، یہ سارے تصرفات، ان سارے تصرفات کا بچے نے کسی کو وکیل مقرر کیا۔ اب وکیل صاحب نے تقرری کے بعد بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اگر یہ کام سر انجام دینے شروع کر دیے، جس کام کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، مال کی خیرات، غلام کی آزادی وغیرہ، تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بچے کے بالغ ہونے سے پہلے، مطلب یہ ہے کہ تو وکیل نے بچے کے بالغ ہونے سے پیشتر یا بچے کے بالغ ہونے کے بعد یہ کیا، تو صاحب کتاب کہتے ہیں توقف علی اجازتہ بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد یہ نفاذ انعقاد تو ہو جائے گا، لیکن یہ نفاذ بلوغ کے بعد صبی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ نعم کے ذریعے وہ کرتا ہے تو نفاذ جاری، اور اگر منع کرتا ہے تو وہی منع ثابت ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہ مسئلہ بتایا۔ ہاں، ایک مسئلے کا استثناء کیا، توکیل بالشراء،
توکیل بالشراء کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے کے کام پر کسی کو وکیل کرنا، خریدنے کے لیے وکیل بنانا۔ تو اگر توکیل بالشراء خریدنے کی ذمہ داری دے دی تھی، بس تم خریدو گے، اب توکیل بالشراء جو وکیل تھا اس نے اپنی ذمہ داری کو مطلب یہ ہے کہ نبھانا شروع کر دیا، خریداری شروع کر دی، تو اب اس کا یہ تصرف یعنی وکیل بالشراء کا یہ تصرف یہ اب اس کی اجازت بعد البلوغ پر موقوف نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام وکیل کے کرنے سے ہی کیا ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا۔ جیسے ہی وکیل نے اس کے لیے کچھ خریدا تو خریدنے کی صورت میں یہ چیز نافذ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراء یہ وکیل کی طرف سے نفاذ کے طور پر ہی پایا گیا ہے، جو شراء خریداری ہے یہ وکیل کی جانب سے نفاذ کے طور پر پائی گئی ہے، لہذا یہ موقوف نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت یہ ضرور بیان فرمائی ہے کہ اگر بچہ وہ بچے نے خریدنے کا وکیل کیا تھا، اب ابھی وکیل نے خریدا نہیں، تو وکیل کے شراء سے پہلے وکیل کی خریداری سے پیشتر بچہ بالغ ہو گیا۔ اب بچہ جب بالغ ہو گیا تو اب وکیل نے یعنی توکیل کی اس نے اجازت دی بچے نے، اس کے بعد پھر وکیل نے اس کے بعد خریدا، تو اب اس صورت میں یہ شراء جو ہوگا یہ بچے کا مانا جائے گا، یہ وکیل کا نہیں مانا جائے گا، کہ یہ گویا کہ کس نے خریدا، بچے نے خریدا، کیونکہ بچے کی طرف سے یعنی اس کی طرف سے بالغ ہونے کے بعد وکالت کی جو اجازت ہے یہ انشاء توکیل کے درجے میں ہے۔ اور انشاء کیا تو دیکھیے اتنا پہلے اذا وکل الصبی وکیلا بہذہ التصرفات، اور اسی طریقے سے جب بچے نے وکیل کیا ان تصرفات کا، ففعل الوکیل قبل بلوغ الصبی، تو وکیل نے بچے کے بالغ ہونے سے پیشتر او بعدہ یا بالغ ہونے کے بعد یہ کام کیا، توقف علی اجازتہ بعد البلوغ، یہ چیز بالغ ہونے کے بعد اس صبی کی اجازت پر اس کا نفاذ موقوف ہوگا، سوائے توکیل بالشراء کے، فإنہ لا يتوقف، کیونکہ وہ موقوف نہیں ہوگا بلکہ وکیل کی طرف سے وہ نافذ مانا جائے گا۔ لأن الشراء وجد نفاذا علی الوکیل، اس لیے کہ شراء یہ وکیل کی طرف سے نفاذ کے طور پر پایا گیا، فلا يتوقف، تو اب یہ تصرف موقوف نہیں ہوگا، الا اذا بلغ الصبی قبل ان یشتری الوکیل، مگر جبکہ بچہ بالغ ہوا وکیل کے خریدنے سے پہلے، تو اب اس نے توکیل کی اجازت دی، پھر اس وکیل نے اس کے بعد خریداری کی، فیکون الشراء للصبی لا للوکیل، تو اب خریداری یہ بچے کی مانی جائے گی، لا للوکیل، وکیل کی نہیں مانی جائے گی، لأن اجازت الوکالہ منہ بعد البلوغ بمنزلۃ انشاء التوکیل، اس لیے کہ وکالت کی اجازت اس کی طرف سے بالغ ہونے کے بعد یہ انشاء توکیل کے درجے میں ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی پوری۔ اب اگلا مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اس نے اس کو ابتداءً وکیل کیا، الشراء لہ لا للوکیل، اور اگر اس کو ابتداءً وکیل کیا تو خریداری بچے کی ہوگی وکیل کی نہیں، قضا ھذا، تو ایسے ہی یہ مسئلہ بھی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اور یہ
اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہاں سے یہ ذکر کیا کہ اسی کے مثل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بچے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بھائی بچپنے میں بھی تو شادی ہو سکتی ہے، منع ہے کیا؟ ہوتی تھی اب تک. تو بچے نے اپنی عورت کو طلاق دے دی یا اپنی عورت سے خلا کیا. خلا میں تو عورت مال دیتی ہے مرد کو، اتنے مال لے لو اور ذرا ہمیں آزاد کرو، تم تنگ آ گئے تم سے. تو اس طریقے سے عورت نے خلا لیا تو بچے نے اس کو خلا دے دیا اپنی بیوی کو، یا اپنے غلام کو بچے نے غیر مال پر آزاد کیا یا مال کے بدلے آزاد کیا. مال لیا اس سے، اس کے بدلے آزاد کیا، یا کچھ نہیں لیا، مال غیر مال پر آزاد کیا. یا بچے نے اپنا مال ہبہ کیا یا خیرات کیا، یا اپنے غلام کی کسی عورت سے شادی کرا دی، یا جناب عالی اس بچے نے اپنے مال کو سہولت کے پیش نظر بیچ ڈالا. محابات کا مطلب ہے جب اس کا صلہ البیع یعنی بیع وغیرہ کے بیان میں اس کا ذکر ہو. محابات کا معنی سہولت برتنا، تو سہولت برتنے کے پیش نظر اس نے اپنے مال کو بیچ دیا، یا مطلب اس کی قیمت سے زیادہ، مطلب اتنی مقدار کے بدلے خریدا کہ جس کے مثل میں لوگ عادتاً یعنی دھوکہ نہیں کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اتنے تصرفات کیے کہ اگر اس کا ولی صغر کے عالم میں ان کو انجام دیتا تو اس کے حق میں اس کی طرف سے یہ کرنا جائز نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں ان تمام صورتوں میں ان تصرفات سے منعقد نہیں ہوگا یہ معاملہ کسی بھی مسئلے میں، کیونکہ لفظ ایک ہی ہے نا. کیا ایک لفظ آیا بچہ صبی، تو صبی کے سلسلے میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ تو اپنے وہ تصرف کا اہل ہی نہیں ہے نا. لیس من اہلی هذه التصرفات بنفسه. تو صبی نے اگر یہ تمام تصرفات کیے تو لا ينعقد، یہاں تک کہ اگر اس کا ولی اجازت دے یا بالغ ہونے کے بعد بچہ اجازت دے بعد میں اور خود یہ کر چکا تھا، یعنی کیا دھرا اس کا خود ہے، اب ولی اجازت دے رہا ہے کہ چلو، یا بالغ ہونے کے بعد جناب ہی اجازت دے رہے ہیں، تو یہ درست ہوگا؟ لا یصحو کا لفظ آیا ہے، یہ درست نہیں ہوگا. درست کیوں نہیں ہوگا؟ دلیل آگے آ رہی ہے. دیکھیے پہلے وَبِمِثْلِهِ اِذَا طَلَّقَ الصَّبِيُّ امْرَأَتَهُ، اور اسی کے مثل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بچے نے اپنی عورت کو طلاق دی، او خالعها یا اس کو خلا دیا، اس سے خلا کر لیا، او اعتق عبده على غیر مال یا غیر مال پر اپنے غلام کو آزاد کیا یا مال کے بدلے آزاد کیا، او وہب مالہ یا اپنے مال کو ہبہ کیا یا خیرات کیا، او زوج عبدہ امرأت یا اپنے غلام کی کسی عورت سے شادی کرائی، یا اپنے مال کو سہولت کے پیش نظر فروخت کر دیا، یا کسی شے کو اس کی قیمت سے زیادہ کے بدلے اتنی مقدار میں کے بدلے خریدا کہ عام طور سے جس کی خریداری میں لوگ تغابن میں نہیں پڑتے ہیں، جس کو خرید کر کے افسوس نہیں ہوتا ہے، یعنی زیادہ بھاری قیمت نہیں لیکن اس سے زیادہ قیمت کے جس میں ہار نہیں ہوتی ہے، اس کو افسوس نہیں ہوتا ہے. او غیر ذالک من التصرفات یا اس کے علاوہ دیگر وہ تصرفات کہ اگر اس کو صغر کے عالم میں اس کو اس کا ولی کرتا تو اس کی طرف سے اس کے ولی کا کرنا جائز نہ ہوتا. تو یہ تمام صورتیں اگر بچے نے کی ہے تو لا ينعقد. لا ينعقد یہ جناب ایذا کی جزا ہے. ایذا کہیں آیا تھا؟ یہاں لا ينعقد یہ تمام منعقد نہیں ہوگا. حتی لو اجاز ولیہ اب الصبی بعد البلوغ، یہاں تک کہ اگر اس کے ولی نے اجازت دے دیا یا بالغ ہونے کے بعد بچے نے اجازت دی. لا یصح
تو یہ اجازت درست نہیں ہوگی. لأن هذه التصرفات، اس لیے کہ یہ تصرفات ایسے ہیں، لیس لها مجیز، ان تصرفات کی اجازت دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ کس نے انعقاد کیا ہے؟ بچے نے. تو ان تصرفات کے پائے جانے کے وقت ان کا کوئی مجیز نہیں تھا. مجیز تھا تو جب مجیز نہیں تھا فلا تحتمل التوقف علی الاجازت، لہذا یہ تصرفات اجازت پر موقوف ہونے کا احتمال نہیں رکھیں گے. الا اذا اجازہ الصبی بعد البلوغ بلفظ یصلح للانشاء. ہاں، ایک صورت بتائی ہے اس صورت میں کہ بچہ بالغ ہو گیا. اب بالغ ہونے، بچے نے ہی کیا تھا یہ سارے تصرفات، لیکن جناب بالغ ہو گئے. اب بالغ ہونے کے بعد اس بچے نے اس تمام تصرفات کو ایسے لفظ کے ذریعے اس کی اجازت دی کہ جو لفظ انشاء کے قابل ہے، جو انشاء کے یعنی نئے سرے سے مطلب وہ بیع و شراء کا معاملہ ہو رہا ہے، اس طور سے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد یہ کہے اوقعت ذالک الطلاق. بالغ ہو گیا نا، اب بالغ ہونے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ طلاق واقع کر دی. کون سی طلاق؟ ذالکہ دور کے لیے آتا ہے، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ یعنی جو بچپنے میں مطلب یہ ہے کہ دے چکا تھا وہ طلاق، اوقعت واقع کر دی. اب بالغ ہونے کے بعد اوقعت بولا، اور اوقعت مشتق من الایقاع، والایقاع یشعر الانشاء. ایقاع کس کا پتہ دے رہا ہے؟ انشاء کا پتہ دے رہا ہے. لہذا اب انشاء کا قابل ہے یہ لفظ، اس بنیاد پر اب وہ مطلب کیا ہو جائے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گی. یا یہ کہا اوقعت ذالک العتاق، میں نے وہ آزادی واقع کر دی جو غلام کے لیے بچپنے میں کہا تھا. تو اب فیجوز، تو اب یہ بات جائز ہو جائے گی، اور اس کو اجازت نہیں کہا جائے گا، یہ انشاء ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ انشاء، یعنی کام ان لفظوں سے اب بنا ہے، نئے سرے سے پیداواری اب ہوئی ہے اس کی، ایقاع طلاق اب ہوا ہے، اور اجازت اگر ہوتی تو یہ اسی پر مرتب ہوتا، تو یہ انشاء ہوگا، اجازت نہیں ہوگی. فرماتے ہیں الا اذا اجازہ الصبی بعد البلوغ، ہاں اگر بچہ اس کی اجازت دے دے بلوغ کے بعد ایسے لفظ کے ذریعے جو لفظ انشاء کا مطلب انشاء کے قابل ہو، اس طور سے کہ وہ کہے بالغ ہونے کے بعد اوقعت ذالک الطلاق او ذالک العتاق فیجوز ویکون ذالک انشاء لا اجازہ. ولو وکل الصبی وکیلا بهذه التصرفات، اور اگر بچے نے ان تصرفات کا وکیل کیا جو پیچھے تصرفات گزرے، ففعل الوکیل، تو وکیل نے کیا، وکیل تصرفات کو انجام دینے لگا، ینظر، تو غور کیا جائے گا، ان فعل قبل البلوغ، اگر وکیل نے ان تصرفات کو بچے کے یعنی مؤکل کے بالغ ہونے سے پیشتر انجام دیا تو لا یتوقف، تو اب یہ موقوف نہیں ہوگا. لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ باطل، یہ کیا ہے؟ باطل ہے. ہوا کا مرجع کیا ہے؟ یعنی وَهُوَ باطل، یہ صورت کیا ہے؟ باطل ہے. وکیلی کفعل المؤکل، کیونکہ وکیل کا فعل کس کی طرح ہے؟ مؤکل کے فعل کی طرح ہے. وَلَوْ فَعَلَ الصَّبِيُّ بِنَفْسِهِ، اگر بچہ خود کرتا تو لا يتوقف، تو توقف ہوتا. فَكَذَا إِذَا فَعَلَهُ الْوَكِيلُ، ایسے ہی حکم اس وقت ہوگا جب اس کو وکیل نے سر انجام دیا. وَإِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، ٹھیک ہے، فَفَعَلَ الْوَكِيلُ، یہ ہو گیا وَهُوَ باطل. انہوں نے یہ کہا وَإِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، اور اگر بلوغ کے بعد یہ کام کیا، يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ، تو
اب یہ اس کی اجازت پر موقوف رہے گا بمنزلۃ الفضولی علی البائع. تو یہاں وکیل کا یہ تصرفات کرنا اور بچے کے بالغ ہونے کے بعد اس تصرف کا بچے کی اجازت پر موقوف رہنا یہ ایسا ہی ہے جیسے فضولی نے بائع کی اجازت کے بغیر تصرفات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا تو وہ بائع کی اجازت پر موقوف رہا تھا. وَإِن بَلَغَ الصَّبِيُّ فَأَجَازَ التَّوْكِيلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ. اور اگر بچہ بالغ ہو گیا وکیل کی اجازت دی توکیل کو نافذ کیا بالغ ہونے کے بعد وکیل کے کسی کام کو کرنے سے پہلے پھر کیا تو یہ کرنا اس کا جائز ہے کیونکہ اس کی طرف سے وکیل بنانے کی اجازت یہ انشاء توکیل کے درجے میں ہے. ایسے ہی بچے کی وصیت منعقد نہیں ہوگی کیونکہ بچے کی وصیت ایسا تصرف ہے کہ جس تصرف کا اس کے پائے جانے کے وقت مطلب کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے.